كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمارا سیشن چل رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے مرنے سے پہلے کرنے کے 3 کام۔ بہت اہم ہے، جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جس نے محنت کی وہی آخرت کی زندگی میں کامیاب ہوگا۔ اس ٹاپک پہ بات کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ ہمارے عرف عام میں جو اِیصال ثواب کا طریقہ جو مشہور ہے کہ جانے والے کے بعد جو ہے وہ اس کے پیچھے قرآن پڑھنا اور بدعتوں کو عام کرنا اور پھر اس کے ساتھ فاتحہ درود اس طرح کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، پھر تیجا 40واں، پھر برسی، پھر 10واں، پھر 20واں، اس طرح کی بہت ساری رسومات اور بدعت عام ہے۔ تو انشاءاللہ اس ٹاپک پر جب ہم بات کریں گے تو میں سمجھتی ہوں ہر خاص و عام کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں محنت کرنی ہے۔ ہمارے پیچھے کوئی ہمارے لیے محنت نہیں کرے گا اور نہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں محنت کے لیے ہی بھیجا ہے۔ یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، جو جتنی محنت کرے گا وہ اتنی ہی آخرت میں پھل کھائے گا۔ اور جیسے آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ مرنے سے پہلے کرنے کے 3 کام۔ تو یہ 3 کام انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون کون سے ہیں اور ان 3 کاموں کو دنیا میں رہتے ہوئے کیسے کرنا ہے۔ دیکھیے یہ دنیا مختصر ہے اور ہمیشہ رہنے والا گھر آخرت کا ہے۔ وہ لوگ بہت ہی کامیابی میں ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر آخرت کو سنوار لیا۔ آج ہر شخص اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں دی ہے اس میں اس نے آخرت کے لیے کیا کیا کیا۔ سورہ عنکبوت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ نہیں، بے شک آخرت کا گھر سچی زندگی ہے۔ کیا یہی اچھا ہوتا کہ اگر تم یہ جان جاتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کھول کر بیان فرما رہے ہیں کہ در حقیقت آخرت کی زندگی ہی جو سچی اور حقیقی زندگی ہے، کاش ہم اس کی قدر و قیمت جان سکتے۔ اس فرمان عالی شان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی جو زندگی کا محور اور مرکز آخرت کو ہونا چاہیے، تاکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہ ہونے والی زندگی کے لیے کچھ کر سکے۔ اب یہاں پر سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ دنیاوی زندگی کو کھیل کود اور اخروی زندگی کو سچی زندگی کہا گیا ہے۔ اس کا آسان اور سادہ جواب تو یہی ہے کہ اعمال کا جہاں یہی دنیا ہے، نہ کہ آخرت۔ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ دنیا ایک کھیت کی طرح ہے جس میں ہم اپنے اچھے اور برے اعمال کا بیج ڈالتے ہیں۔ اس بیج کا حقیقی پھل ثمر آخرت میں ہی ملے گا، اور اگر اس دنیا میں اعمال اچھے ہوں گے تو بدلہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر اعمال برے ہوں گے تو پھر اس کا بدلہ بھی برا ہی ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم کس طرح اپنی اخروی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے وقت کی قدر کریں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو قیمتی جانتے ہوئے اپنے وقت کو نیکی کے کاموں میں لگائیے۔ اور ایک بہت سادہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب تک پہنچایا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد انسان کے اعمال کے ثواب کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1 ہے صدقہ جاریہ والے اعمال، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس طرح مسجد کی تعمیر، درخت لگوانا، صدقے کے لیے پانی کا جو ہے وہ جاری کروانا، یہ ہیں آپ کے نیک اعمال۔ نمبر 2 ہے لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، یعنی قرآن خود بھی پڑھا ہو، دوسروں کو بھی پڑھایا ہو، حدیث خود بھی پڑھی ہو، خود بھی عمل کیا ہو، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی ہو، اور آخر میں ہے نیک اور صالح اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب دیکھیے یہ 3 کام نہیں ہیں، یہ صرف 3 کام نہیں ہیں، یہ ہماری پوری زندگی ہے۔ انشاءاللہ ان تینوں کاموں کی میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گی تاکہ آپ کو
کرنے میں آسانی ہو۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ یہ ہمارے اِرسال ثواب کا جو معاملہ ہے وہ رکھیں گے، یعنی قرآن پڑھوانا اور ہر جمعرات کو فاتحہ دلوانا، سب سے پہلے تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والا سبب۔ تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم جانیں گے کہ صدقہ جاریہ کے عمل اور علم اور نیک اور صالح اولاد کو کس طرح پالا جاتا ہے۔ جی، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ پوری زندگی ہے نا، یعنی آپ نیک اعمال کریں گے تو وہ زندگی کے ایک ایک اسٹیپ پر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ نے کس طریقے سے کرنے ہیں۔ پھر علم، اعمال جب ہی آپ کریں گی جب آپ کے پاس علم آ جائے گا، کیونکہ یاد رکھیں لا علمی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جب تک سے آپ علم حاصل نہیں کریں گی تو آپ اس پر عمل کیسے کریں گی؟ دو چیزیں ہو گئی، اور اس میں پوری زندگی لگتی ہے، یہ 2 دن کا یا 3 دن کا کام نہیں ہے۔ اور پھر آپ کی اولاد کی تربیت ماں کی گود سے ہوتی ہے، ماں کی گود سے اور قبر کی لحد تک ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کس طرح تربیت دینی ہے، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ان کو ایک ایک چیز سمجھانی ہے، بتانی ہے۔ یہ ہو گیا آپ کی زندگی کا معاملہ۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ مرنے سے پہلے کرنی ہے تاکہ آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ دیکھیے نا، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمارے لیے اصالِ ثواب کا معاملہ رکھیں گے، یعنی اصالِ ثواب کریں گے اور جو وہ کریں گے ہمیں اس کا ثواب ملے گا، تو یہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑا دھوکہ دینے والی بات ہوئی نا۔ یہ تو دھوکہ ہے، آپ نے زندہ رہ کے تو کچھ نہیں کیا، اب جانے کے بعد آپ اس چیز کی خواہش رکھ رہے ہیں یا پیچھے وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ میرے لیے اصالِ ثواب کے سارے معاملات رکھو۔ یہ تو ایسا ہی ہوا نا کہ آپ نے ایک دکان خریدی، اس پہ کاروبار جو ہے چلانے کی نیت سے، اور اعلان کر دیا بھائی محلے والوں سے کہ میں نے ایک دکان خرید لی ہے، اب میں نے کیونکہ دکان بھی میں نے محلے میں کھولی ہے تو آپ ایسا کریں اس میں سامان ڈالیے اور میں تو جا رہا ہوں۔ وہ بولیں آپ کی مرضی ہے، آپ نے خریدا، آپ کی دکان، آپ کا کاروبار، فائدہ بھی آپ کو ہوگا، ہم اس میں سامان کیوں ڈالیں بھائی؟ بالکل ایسے ہی اصالِ ثواب کا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے آپ اگر یہ سارے معاملات کریں گے تبھی تو آخرت میں آپ کو اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ اچھا، اب ان کی تھوڑی ڈیٹیل جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے صدقہ جاریہ کرنے والے اعمال۔ بھلائی کے کام میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے لیے خود آپ کے فائدے کے لیے 5 ٹائم کی نماز ہے، پھر اس کے بعد روزے ہیں سال کے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، پھر تبلیغ کا کام ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ دین کے کاموں کے لیے آپ مساجد بنوا سکتے ہیں، اچھا مدرسہ ہے، لائبریری ہے، مسافر خانہ ہے، کوئی ہاسپٹل ہے، پھر اس کے بعد پانی پلانے کا انتظام کرنا، کسی بھی طریقے سے ہینڈ پمپ لگوا دیجئے، یا جو ہے وہ بوٹلز ملتی ہیں، یا پانی جو ہے وہ مسجد میں وضو کے لیے اس کو جاری کروا دیجئے۔ سایہ در درخت لگوانا اور پھلوں کا درخت لگوانا، یہ سب کام جو ہے نا صدقہ جاریہ میں آتے ہیں، جو انسان اپنی زندگی میں رہ کے خود کر سکتا ہے، اور اس کے بعد وفات جب اس کی ہو جائے پھر اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے لاواحقین کو جو ہے وراثت میں اس کو تبدیل کر دینا، یعنی ان کو بتا دینا کہ یہ میرا کام صدقہ جاریہ کا چلتا رہے، تو بہت ثواب ملتا ہے، بہت اجر ملتا ہے۔ حضرت عمر نے اپنی ہی زندگی میں رہتے ہوئے کھجور کا ایک باغ تھا، وہ جو ہے اللہ کی راہ میں اس کو دے دیا صدقہ کے لیے۔ پھر حضرت عمر نے اللہ کی راہ میں اپنی جو آمدنی آتی تھی اس کو فی سبیل اللہ غلاموں کو آزاد کروانے میں، محتاجوں، مہمانوں کی خدمت، مسافروں کے لیے اور غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے سارے بندوبست کیا کرتے تھے، اپنی دولت سے، اپنی مال سے، اپنے زندہ رہتے ہوئے اپنے مال سے آپ مکان، دکان، فیکٹری، باغ، کنواں، کان، اس طرح کی اور جائیداد ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ بتاؤں کیا ہوتا ہے، ہم یہ ساری چیزیں نا اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ بھئی بچوں کا ہمارے پیچھے کیا ہوگا، اور بچے اس پر لڑ جھگڑ کر، اور وہ ماں باپ کے لیے قبر میں بجائے سکون کے اور وہ عذاب کا جو ہے وہ معاملہ رہتا ہے، کیونکہ نہ خود دین سیکھتے ہیں ماں باپ، نہ بچوں کو سکھاتے ہیں، بچے پیچھے کیا کرتے ہیں، وہ جائیداد کے اوپر لڑتے ہیں۔ تو بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو بھی جو ان کا حصہ ہے وہ بالکل شریعت نے دیا وہ دیں، اور رہتی دنیا تک آپ کے لیے جو صدقہ جاریہ ہے وہ خود آپ کر کے جائیں، کیونکہ جائیداد میں ایک بہت بڑی میں نے کئی بات سنی تھی کہ ساری عمر انسان بھاگ کے کماتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور آخر میں جب مر کے جاتا ہے تب بھی بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے، اس جائیداد میں اس کا اپنا کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ دیکھا جائے جائیداد بنانے والے کا حصہ کچھ نہیں ہے، تو بہتر یہی نہیں کہ زندہ رہتے ہوئے اپنے ہی مال سے آپ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دیجئے، تاکہ وہ آپ کے لیے آخرت کا
جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو اس چیز سے نجات دے۔ صدقہ جاریہ کی ایک اور شکل ہے جس کو کہا جاتا ہے وقف کرنا، یعنی کسی کو دے دینا، اور پھر اس میں نہ آپ اس کو جائیداد بنا سکتے ہیں، نہ اس کے ساتھ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، نہ وہ ہبہ ہو سکتی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، مطلب اس کو جو ہے صرف اللہ کے لیے وقف کر دینا ہے۔ وقف کی تعریف ہے کہ اپنا مال، اسباب، مکان، دکان، فیکٹری، باغ اور سواری یا جائیداد وغیرہ کو اللہ کی راہ میں مستقل طور پر اس طرح وقف کر دینا کہ اصل جائیداد باقی رہے مگر اس کی آمدنی، پیداوار یا فائدہ صدقہ جاریہ میں رہے۔ وقف کو جب کیا جاتا ہے تو نہ اس کو خرید و فروخت کی جاتی ہے اور نہ ہی ہبہ، اور نہ ہی اس کو وراثت میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی وقف کرنے والا دوبارہ اسے خرید سکتا ہے۔ اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا، یہ نیت کر کے کہ صرف اور صرف اس کا جتنا بھی فائدہ ہے وہ اللہ کی راہ میں لگے، تو پھر آپ یہ ساری صورتحال ہیں، اس میں پھر آپ واپس نہیں لے سکتے، خرید و فروخت نہیں کر سکتے، تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ اپنے صدقہ جاریہ کو آپ اللہ کی راہ میں وقف کر دیجئے۔ صدقہ جاریہ کی ایک شکل اور بھی ہے کہ دین میں کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جائے جو بھلائی کر چکی ہو، یعنی ایسا کام جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اور آپ نے اس سنت کو زندہ کیا ہو، لوگوں میں عام کیا ہو، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ میں یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو برائی سے روکیں اور نیکی کی دعوت دیں، اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے، جتنی دنوں تک عمل کرتے رہیں گے، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ پھر سوشل میڈیا آج کل بہت عام ہے، اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے گا تو یاد رکھیں جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے اس طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ یوٹیوب کا آپ اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس میں دین کی دعوت دیجئے، لوگوں کو دین بانٹیے، خود سیکھیے، سکھائیے، تو یہ جب تک سے یوٹیوب چلتا رہے گا، لوگ آپ کو دیکھ کر دعائیں دیتے رہیں گے اور ان کو فیض حاصل ہوتا رہے گا، فائدہ حاصل ہوتا رہے گا، تو یہ سب آپ کے لیے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ رہے گا، کیونکہ آپ نے اس میں نیکی کی دعوت دی اور برائی سے روکا۔ اور کوئی بھی کام کر کے صدقہ جاریہ کا یہ دعا ضرور مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ یاد رکھیے قبولیت جس طرح صدقہ جاریہ جیسے میں نے بتایا نا ہوتا ہے، اس طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ ہر چیز کی قبولیت کے لیے دعا مانگیے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس اعمال کو۔ دیکھیں ایک عمل کو یا ایک جو جسے کہتے ہیں نیکی کو قبولیت جب ملتی ہے جب اس میں دو ایلیمنٹ پائے جائیں، ایک یہ کہ سب سے بڑی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں طریقہ ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے معاملات ہوں، یعنی اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ میں خالصتاً تیرے لیے یہ نیکی کرنا چاہتا ہوں یا کر رہی ہوں، اور طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوگی نا تو وہ جو عمل ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا جی، اس کے بعد جو لیکچر ہوگا نا وہ اس کا صدقہ جاریہ کا پارٹ 2 ہوگا، جس میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا علم، اس کے بارے میں انشاءاللہ کافی ڈیٹیل ہے، میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگ کو بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔